اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ دین کا کام کرے اور بقیہ شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہو کر کام کرے. بات سمجھ رہے؟ دائی کو کیا کرنا چاہیے کہ دین کا کام کرے اور جو بقیہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کا احسان مند ہو کر کام کرے. احسان مانے ہاں بھائی وہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء تو بڑا کام کرتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ کون کام کر رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی دین کا کام کر رہا ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی اور بھی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس بھائی نے اس کام میں حصہ لے کر میرا بوجھ اس نے جو ہے وہ ہلکا کر دیا. چنانچہ ہوا کیا، جامعہ اشرفیہ بنایا حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی وفات پر جو حضرت مجذوب رحمت اللہ نے لکھا نا، اب تو اے حسن تو ہی آگے بڑھ، تو حسن سے مراد یہ مفتی حسن رحمت اللہ علیہ تھے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے بہت نمایاں خلفاء میں سے. خیر اب کیا ہوا کہ جب جامعہ شرفیہ نیلا گنبد میں بنا تو اس میں کام کرنے والے کچھ اساتذہ اور بھی تھے اور ان کا مزاج ذرا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ترتیب والا تھا، ان کا مزاج خانقاہی حضرت تھانوی رحمت اللہ والا تھا. تو ایک سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہاں تو میرا معاملہ ذرا مشکل ہے، لہذا بہتر ہے کہ میں اپنا کام کروں. چنانچہ انہوں نے جامعہ مدنیہ کے نام پہ کام شروع کر دیا، اور کام بھی کہاں، اسی محلے میں مکان کرائے پہ لے کر اب ادھر جامعہ اشرفیہ اور اسی گلی میں دوسری طرف جامعہ مدنیہ شروع ہو گیا کام. تو حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم جو جامعہ کے ماشاءاللہ نائب محتمم کے درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا. کہنے لگے کہ ہم اس وقت بچے تھے جب ہمیں پتہ چلا نا کہ ہمارے مدرسے کے استاد اور نیا مدرسہ اور مدرسہ بھی اسی گلی میں، تو کہنے لگے بڑا غصہ آیا. میں ابو جی کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھا ابو جی کیا حال ہے ان لوگوں کا، مدرسہ بھی بنانا تھا تو بھائی کہیں اور بنا لیتے، اسی محلے اسی گلی میں. تو ابا جی نے پوچھا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابو جی اماں نے یہ کام ذمہ لگایا ہے، کام کرنے جا رہا ہوں. پر میں بیٹے کام کر کے آؤ تو پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا. کہنے لگے میں کام کر کے واپس آیا. میں نے کہا کہ ابا جی آپ بتائیں. کہنے لگے ابا جی نے مجھے بٹھا لیا، فرمان لگے بیٹے یہ بتاؤ اگر تمہارے سر پہ بوجھ ہو اور اتنا بھاری ہو کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہو، اٹھایا نہ جا رہا ہو، تمہیں ہر لمحے ڈر ہو کہ گر جاؤ گے، دب جاؤ گے بوجھ کے نیچے، اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور کہہ دے یار آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو میں تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں، تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ ابو جی وہ تو دوست ہوگا جو منزل تک بوجھ پہنچائے گا. فرمایا کہ بیٹے معاملہ ایسا ہی ہے، پہلے ہمارا یہ مدرسہ پورے لاہور شہر میں ایک کتابی مدرسہ تھا، تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا. اب وہ بھی مدرسہ بن گیا، مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا، تو وہ ہمارے محسن ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا ابو اس طرح تو وہ ہمارے محسن بنتے ہیں. فرمایا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ انہوں نے مدرسہ بنا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے. یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں. تو دائی جب مخلص ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہوگی
کہ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دائی کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کہ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ احسان مند ہوگا. چنانچہ دائی کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. ان میں سے ایک صفت تو یہ کہ اس کے اندر اللہ کا تعلق ہو، تعلق باللہ اسے حاصل. جس بندے کو اللہ کا یہ تعلق حاصل نہ ہو، اگر وہ دین کی دعوت کا کام شروع بھی کرے گا تو اس کے بات میں تاثیر نہیں ہوگی. کھوکھلی بات کرے گا، لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوگا، لوگ عمل کے لیے قدم بھی نہیں آگے بڑھائیں گے. تو پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ کہ تعلق باللہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہو. اس تعلق باللہ کی بنا پر اس کی بات کے اندر برکت آئے گی، تاثیر آئے گی، اور اس کی بات سن کر لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس دعوت کو یہ کسی غرض کی وجہ سے نہ کرے. مثلا وعظ کیا اور امید رکھی کہ بھئی اس وعظ کے بدلے خدمت کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج کل تو یہ حال ہے کہ مرید اپنے بال کھجانے لگے تو پیر سمجھتا ہے کہ شاید سر میں سے ہدیے کے پیسے نکال کے دے دے گا. تو یہ دل میں توقع نہ رکھے. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اور واقعی جو دائی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جاتے تھے تو کہیں وعظ کرنے بیٹھتے نا تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھتے ہیں، چلنا پھرنا، تربیت تو ہر جگہ ہوتی نہیں. بڑے ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. یہ فرماتے میں لینے کے لیے نہیں آیا تمہیں، چونکہ جب لینا ہوتا ہے پھر لوگوں کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے. ہماری حضرت عجیب بات فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو حلوہ ہے نا یہ پیر اور مولوی صاحب کے منہ کا سیمنٹ ہے. جب حلوہ کھا لیتا ہے بندہ تو منہ جڑ جاتا ہے، پھر بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو پھر روک ٹوک نہیں کر سکتا، پھر ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے. تو دائی کو اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ بے غرض ہونا چاہیے. جیسے ہمارے الحمدللہ جماعت کے بھائی اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا وقت، اپنا پیسہ، سب کچھ اپنا، جہاں جاتے ہیں وہاں بالکل بے غرض ہو کر جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے کام کے اندر برکت رکھی. تو دائی کے اندر پہلی صفت کیا ہو؟ کہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے. اپنا تعلق نہیں جڑا ہوگا تو دوسرے کا کیا جوڑ سکے گا. اور دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ کہ دعوت دے تو بالکل بے غرض ہو کر دے. اور تیسرا یہ کہ جب دعوت دے تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دے. یہ نہیں کہ میں مقبول ہوں اور تو مردود ہے اور میں تجھے دین کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، ایسے دین کی دعوت نہیں دینی. دل کے اندر جذبہ کیا ہو؟ خیر خواہی کا جذبہ ہو. اس لیے دعوت کا نشانہ دوسرے کے دل کو بنائے اور پھر اللہ تعالی سے رات کو مانگے بھی صحیح. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم. اواہ کہتے ہیں رونے دھونے والا، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والا. تو دائی کو بھی آہیں بھرنے والا ہونا چاہیے. دل میں ایک غم ہو، کڑن ہو، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگے. اور پھر انسان دعوت دے تو کیسے دے؟ ہم وقت دعوت دے. کیسے دعوت دے؟ ہم وقت دعوت دے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
جب دو بندے آئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دیر میں کھانا آتا ہے میں تمہیں اپنے آبا کی باتیں سنا دیتا ہوں. جتنی دیر میں کھانا آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کھانا آنے کی دیر بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اس وقت میں بھی دعوت دے دی. تو معلوم ہوا کہ دائی کو جہاں وقت ملے، موقع ملے، فوراً دعوت دینی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن میں اور رات میں دعوت دی. تو دائی 24 گھنٹے کا دائی ہوتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی دعوت کب دے سکتا ہے؟ جب اپنی زندگی بھی اس دائی کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو. لہذا بہترین دعوت اپنے عمل سے دعوت ہے. بہترین دعوت کون سی ہوتی ہے؟ قول سے دعوت یا فعل سے دعوت؟ جو فعل سے دعوت ہوتی ہے نا، عمل سے دعوت ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. اس لیے تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. تقریر سے ممکن ہے نا تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. جو کام انسان کا کردار کرتا ہے نہ وہ تقریر سے اور نہ وہ. اسی لیے کہنے والے نے کہا قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگی. قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگی، لب خاموش عطا کر دل گویا دے دے. لب خاموش عطا کر دل بولنے والا دل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر بولنے والا دل عطا فرماتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ چین کے اندر 8 حضرات آئے تھے تاجر، اور ان کی تجارت کے اصولوں کو دیکھ کر پورے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو عمل ہمارا ایسا، ہمارا چلنا دعوت، بیٹھنا دعوت، بولنا دعوت، ہمارا کھانا دعوت بن جائے، ہر عمل دوسرے کے لیے دعوت بن جائے. جب اس طرح انسان زندگی کو بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام کو آسان فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دائی کے لیے راستے کھول